یہ امتیازی وصف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دے اس بات کی خبر
انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، یعنی کہ رحمت کا تذکرہ بھی کیا ہے اور عذاب کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ سے مانگتے ہوئے رحمت کی امید کرنی چاہیے اور عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، تیرا رب پکڑنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور ساتھ فرمایا وانہ لغفور رحیم، تیرا رب غفور رحیم بھی ہے۔ یعنی کہ انسان کو صرف یہ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی عذاب کو دیکھ کر صرف ڈرتا رہے، غم زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے، اور پھر انسان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ بات سن کے بعض لوگ کہتے ہیں جی کرونا وائرس آئی ہے، فلاں ملک میں اتنے مارے گئے، فلاں ملک میں اتنے لوگوں کو لگ گئی، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی کس بات کی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ امید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے گا اپنی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے۔ دونوں طرف انسان کو سوچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ مومن انسان ان عذاب ربهم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈریں اور جو کچھ دل میں آئے وہ کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں اور بے حیائی والے کام کرتے رہیں۔ ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہو، ایسے بھی کام نہیں چلے گا۔ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے تب بچاتا ہے، نیکی کی طرف تب لگاتا ہے جب اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ عذاب کا ڈر بھی ہو۔ اگر عذاب کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر انسان نیکی تو کرے گا لیکن گناہوں سے نہیں بچے گا۔ گناہوں سے تب ہی بچے گا جب انسان کے دل میں یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ اللہ کا عذاب بھی ہے، اس کی پکڑ بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پہ زیادتی کر لی ہے، ظلم کر لیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں، بے حیائی والے
کام کر بیٹھے ہیں، نافرمانی والے کام کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ جو نا امیدی ہے یہ کافروں کا کام ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں، ایک مسلمان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، امیدوار ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب پہ، اللہ تعالیٰ کے غضب پہ، اللہ تعالیٰ کے غصے پہ قابو پا لیتی ہے، غالب آ جاتی ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عند فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ہر ایک چیز کو بنا لیا اور پھر كتب في كتابه اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی، کون سی بات، کون سی وہ کتاب، فَهُوَ عِنْدَ فَوْقَ الْعَرْشِ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عرش کے پاس ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي، کہ بے شک جو میری رحمت ہے میرے غصے پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، جتنا بڑا بھی گناہ انسان سے کیوں نہ ہو جائے، خطا کیوں نہ کر بیٹھے، لیکن اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اسی رحمت کی امید کو لے کر انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور رحمت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے، عذاب بھی بڑا سخت ہے، رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے، جب گناہوں پہ پکڑنے پہ آئے، جب نافرمانیوں پہ پکڑنے پہ آئے تو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ پہلی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں اور غلطیوں کی وجہ سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا کتنی سخت سزا دی۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کیونکہ تیرے رب کی جو پکڑ ہے یہ بڑی سخت ہے، لیکن جب رحمت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جو میری رحمت ہے اس نے ہر ایک چیز کو ڈھانپ لیا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں جب بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، جب بھی معافی مانگنی ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ امید
ہونی چاہیے، امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن اپنی رحمت کو پیدا کیا، جس دن رحمت کو پیدا کیا، اس دن 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ دنیا میں بیچ دیا، ایک حصہ دنیا میں بیچ دیا۔ دنیا میں ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی رحمت سے پیش آتی ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں میں بانٹ دیا ہے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنی وسیع رحمت والے ہیں کہ ایک حصہ وہ مان نہیں ہے ہمیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس پہ اپنی جان تک نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ کتنی رحمت ہے، کتنی نرم دلی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو اس سے بھی 99% زیادہ ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، اور اس خوف خدا کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عثمان بن معذوم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی راوی ہے، فرمایا واللہ لا ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یفعل بی، اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا، حالانکہ میں پیغمبر خدا ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ وہ ہستی جو معصوم عن الخطا ہے، وہ ہستی بھی کیا کہتی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کرنا ہے، پتہ نہیں رحمت والا معاملہ ہوگا یا کوئی اور معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنے ایمان میں کامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنے کے ساتھ ساتھ، امید رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اس کی ایک مثال بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی کہ کوئی ندا لگائے، آسمان سے کوئی اعلان کرے کہ پوری کی پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، جنت کا داخلہ دے دیا ہے، مگر ایک انسان کو جنت کا داخلہ نہیں ملا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہوں، اور فرمایا اگر آسمان سے یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دیا ہے، لیکن ایک انسان کو جنت کا داخلہ ملا ہے، ہو سکتا ہے وہ میں ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں، اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں، بے حیائی والے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہمیں رحمت کی امید تو ہے، چلو جی ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کامل ترین مومن بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لے، اللہ تعالیٰ ہماری پکاروں کو سن لے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے،
اس کرونا وائرس بیماری سے بچا لے تو پھر ضروری ہے جہاں پہ رحمت کی امید بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ وہ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔